یہ خوشی کا پہلو بھی ہے اور ایک اعتبار سے یہ غمی کا پہلو بھی ہے۔ خوشی اس اعتبار سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سیرت طیبہ کا باب آج ہم مکمل کر لیں گے۔ 25واں بیان آج ہمارا سیرت النبی کے اوپر ہے، اور غمی اس بات کی کہ یہ نعمت اور یہ رحمتیں جو سیرت پڑھتے اور سنتے ہمارے اوپر نازل ہوتی تھیں، ان سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، خیر و رحمت فرمائے۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو سنا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 9ویں سال زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا دیں، مختلف علاقوں سے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی، یہ عرب کے اندر بڑا سمجھدار اور مانا ہوا شخص جانا جاتا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا۔ سرکار اس وقت مدینہ جا رہے تھے، یہ فتح مکہ کے بعد والے دنوں کی بات ہو رہی ہے۔ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، سرکار وہاں رہے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو درمیان میں یہ شخص، یعنی وہ جو غزوہ طائف کی بات ہوئی، طائف کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پڑاؤ کیا، وہاں کا یہ حاکم تھا، سردار تھا، اور وہ صلح حدیبیہ میں جو شرائط کے لیے اور صلح کے لیے جن بندوں کو مکہ والوں نے بھیجا، ان کے اندر بھی عروہ بن مسعود گیا تھا، جس نے آ کے کہا تھا مکے والوں، جتنی محمد کی تعظیم اس کے صحابہ کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ جس نے کہا تھا کہ وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں کرنے دیتے، یہی عروہ بن مسعود ثقفی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے، مکہ فتح کر لیا، سرکار وہاں سے واپس آ رہے ہیں، داخل ہونے سے پہلے ملاقات کی، کلمہ پڑھا، اسلام لے آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے میں اپنے قبیلے میں چلا جاؤں اور ان کو جا کے اسلام کی دعوت دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تجھے شہید کر دیں گے، وہ گوارہ نہیں کریں گے، وہ پسند نہیں کریں گے، ہمارے سردار نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ لیکن ان کے اندر یقیناً ایک تڑپ تھی کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، دوسروں کو بھی کروں۔ ہوا یہ کہ آپ چلے گئے، واقعی آپ کی قوم کو گوارہ نہ ہوا، تیروں کے ذریعے ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے ان کا جذبہ دیکھیں، وہ سیانے کہتے ہیں قبراں چنگیاں بندیاں دے نال ہونیاں چاہیے، مرے بندہ تو اس وقت بھی چنگیاں دے نال قبراں ہون تے بلے بلے ہو جاندے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے تم لوگوں نے مار تو دیا ہے، آخری سانس تھے، میں تمہارے قبیلے کا سردار ہوں، میری بات پہ عمل کرنا، جب میں مر جاؤں تو وہ طائف جب محاصرہ کرنے کے لیے جو صحابہ آئے تھے، چند صحابہ جو شہید ہو گئے، اور جس مقام پہ طائف کے باہر وہ صحابہ موجود ہیں، ان کی قبریں ہیں، مجھے ان کے ساتھ جا کے دفن کر دینا۔ معلوم ہوا اچھے بندوں کے ساتھ قبریں ہوں تو پھر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا اب تو یہ مسلمان نہ ہوئے ان کے قبیلے والے، لیکن یہ کچھ عرصہ گزرا تو سارے کا سارا قبیلہ وہ سارے کا سارا مسلمان ہو گیا۔ جب یہ غزوہ حنین ہوا تھا، یہ فتح مکہ کے بعد سرکار وہ 12,000 بندہ جس کا ہم نے پیچھے واقعہ سنا، وہ جس دن یہ بھی انہوں نے کہا کہ آج کے دن کوئی ہمارے اوپر غالب نہیں ہو سکتا، تو وہ غزوہ حنین تھا، غزوہ بنو حوازن بھی جسے کہتے ہیں، وہ جس میں حضرت شیمہ ملی تھی، وہ جن بندوں کا وہ سارے کا سارا 10 دن بعد پھر مال سرکار نے واپس کر دیا تھا، وہ بندے۔ علماء کہتے ہیں اس غزوے کے بعد جزیرہ عرب میں جنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اب جزیرہ عرب میں پورے عرب کے اندر جنگوں کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا، عرب والوں کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ گئی، اور عرب والے سارے ڈر گیا۔ اس کے بعد
جو مین واقعہ 9 ہجری ماہ رجب میں رونما ہوا وہ غزوہ تبوک کا ہے۔ عرب اور ملک شام کے درمیان یہ علاقہ تھا تبوک، مدینہ منورہ سے 778 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ یہ روم والوں کے زیر تسلط تھا ملک شام۔ سبب کیا بنا؟ اس کا سبب یہ بنا کہ عرب اور یہودیت تک تو اسلام کی دعوت کامل طریقے سے پہنچ چکی تھی، اب عیسائی رہتے تھے۔ ویسے تو پیغام پہنچ چکا تھا لیکن واضح طور پہ ان تک پیغام باقی تھا۔ اب یہ ایریا عیسائیوں کا تھا۔ ایک تو یہ اس کا سبب بیان کیا جاتا ہے، دوسرا سبب جو ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے حارث بن عمیر غسان کے حاکم نے آپ کو قتل کر دیا تھا۔ ہم نے یہ تفصیلی واقعہ سنا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کے بھیجا تھا، ان کو دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ پھر جنگ موتا ہوئی، ان کی طرف بھیجی گئی، جدھر بعض علماء نے لکھا 3 لاکھ اور بعض نے لکھا کہ 2 لاکھ بندے تھے، اور صحابہ کی تعداد بڑی تھوڑی تھی۔ وہ جس میں حضرت خالد بن ولید نے آخر پہ آ کے لشکر جو ہے وہ جھنڈا تھاما، اور پھر تقریباً 20,000 کے قریب بندے مارے گئے تھے ان کے کافروں کے، تو تقریباً 10-12 کے قریب صرف مسلمان شہید ہوئے تھے، کو بعض نے 20 کا بھی غالباً ذکر فرمایا۔ تو اس میں کوئی فیصلہ کن خبر نہیں ہوئی تھی، وہ پیچھے ہو گئے، مسلمان بھی پیچھے ہو گئے۔ اب خطرہ تھا روم والوں کو بھی کہ مسلمان ہمارے اوپر دعویٰ بول سکتے ہیں، اور یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے تو روم والی سائڈ پہ بھی اہل اسلام کا اسی طرح رعب ہو جائے گا جس طرح عرب والی سائڈ پہ۔ اب انہوں نے بھی تیاری کی کہ مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تیاری کرو۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوتی تھیں ان میں سرکار کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ سرکار خفیہ پلاننگ کرتے تھے، اور ایسے بھی ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واضح نہیں کرتے تھے ہم نے جانا کدھر ہے، چھپا کے بات کو رکھتے تھے۔ لیکن جب غزوہ تبوک کی باری آئی تو سرکار نے چھپایا نہیں۔ سفر بھی لمبا تھا، 778 کلومیٹر۔ اس وقت یہ موٹر وے کوئی نہیں بنی ہوئی تھی کہ یہاں بیٹھو کراچی چلے جاؤ، ایسا نہیں تھا معاملہ۔ 778 کلومیٹر یہ فاصلہ تھا، اور بڑا نازک دور تھا۔ وہ سرکار نے واضح کر دیا صحابہ کو کہ وہاں جانا ہے۔ امام ابن اسحاق لکھتے ہیں رومیوں کے خلاف جنگ کی تیاری کا حکم دیا، جبکہ لوگ شدید تنگ دستی، سخت گرمی، خشک سالی سے دوچار تھے، اور پھلوں کے پکنے کا زمانہ تھا۔ گندم کا سیزن جب آتا ہے نا جی، تو گھروں سے گندم ختم ہو جاتی ہے یا ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، اب نیا سیزن آ رہا ہے، تو پھل پکے ہوئے تھے، گرمی شدید تھی۔ اس حال میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واضح کر دیا کہ یہ بڑی سخت ترین جنگ ہوگی۔ باقاعدہ اس کے لیے اعلان کیا گیا، پیسے اکٹھا کرنا، چندہ کرنا، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ یہاں ہمارے انتظامیہ کے لوگ، یہاں مسجد کی کمیٹی، مدرسے کی کمیٹی، رفائی کاموں کے اکٹھے کرنے والے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم پیسے اکٹھے کریں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ سرکار نے اعلان کیا صحابہ وقت مشکل ہے، اس کے لیے پیسے جمع کراؤ، صدقہ خیرات کرو۔ یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں حضرت صدیق اکبر اپنے سارے کا سارا گھر اٹھا کے لے آئے تھے، یہ تبوک تھا۔ حضرت عثمان بن عفان ایک کپڑے کے اندر 1000 دینار سونے کے لے کے آئے، موجودہ جن کا وزن 374 تولے سونا بنتا ہے، 374 تولے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ اللہ کے بندو، باتیں ہم پرانی کرتے ہیں، آج بھی علماء موجود ہیں، آج بھی دین کا درد رکھنے والے موجود ہیں۔ کل پرسوں میں ایک بزرگ کی گفتگو سن رہا تھا، تو انہوں نے کوئی بات کرتے کرتے اپنے حج پہ جانے کی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر حج فرض تھا،
میں نے جانا تھا لیکن میں نہیں جا سکا فلاں سال میں۔ انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ تب یہ جو غازی ممتاز حسین قادری ان کے انتقال کا وقت تھا تو اس وقت ضرورت پڑی، علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اور ڈاکٹر جلالی صاحب نے اعلان کیا کہ جو ہے وہ لوگ خدمت کریں، تو میرے پاس حج کے پیسے پڑے ہوئے تھے 4 لاکھ تھا، تو میں نے 4 کا 4 لاکھ اٹھا کے دے دیا تھا۔ یہ ایک عالم دین ہے، مشہور عالم دین۔ تو یہ یعنی ہمارے بندے اور تگڑے سے تگڑا بندہ بھی کام کوئی نہیں کرتا۔ یہ جو ختم نبوت کے معاملات ہیں یہاں پہ کام علماء ہی آتے ہیں۔ ہم لوگ تو بیٹھے علماء کو باتیں کرتے رہتے ہیں، کسی ایک عالم دین کی بات وہ ہمارے ہتھے چڑھ جائے تو ہم بازار گرم کر دیتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت اور قربانیاں دیکھیں۔ آج بھی اگر ملک پاکستان ٹکا ہوا ہے، یہاں جو ہے وہ ظلم و تشدد نہیں ہوتا، تو یہ علماء کی شاباش کی بات ہے۔ یہ صبح میں نے اٹھ کے دیکھا، رات تقریباً 1-2 بجے ہمارے پکے نمازی ہیں مسجد میں، غالباً ابھی بھی موجود ہوں گے، انہوں نے میسج کیا کہ شاہ صاحب میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی، وہ اپنی تصویر تھی، ساتھ میری شاید تصویر لگی ہوئی تھی، تو پیچھے بابا جی خادم حسین رضوی کی آواز تھی۔ اتنا سٹرک نظام ہے ہمارے ملک کا، پھر کہتے ہیں چوری نہیں پکڑی جاتی، ڈکیٹی نہیں پکڑی جاتی، ظلم، یعنی یہاں اگر کام کرنا چاہیں تو کام بڑی تسلی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر بڑے سے بڑا جاسوس اور بڑے سے بڑا ڈکیٹر چور پکڑا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپلوڈ کی، صرف پیچھے آواز تھی بابا جی خادم حسین رضوی کی، اسی وقت میری اپنی پوسٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی سوشل میڈیا۔ اتنا سٹرک نظام ہے، اتنے انہوں نے سینسر لگائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ممکن ہے تو باقی چیزیں کیوں نہیں ممکن ہے؟ ہر چیز ممکن ہے، لیکن وہ نظام بدلنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے نہیں کہ ملک کے اندر امن پیدا ہو۔ تو یہ اگر نظام بدلا ہوا ہے اور دین کے اوپر لوگ ٹکے ہوئے ہیں، یہ جو ختم نبوت کا معاملہ بنا قاضی عیسیٰ فائز والا، دیکھیں علماء کس طرح وہاں گئے، انہوں نے نہ مسلک کو دیکھا نہ کسی اور چیز کو دیکھا، انہوں نے ہر چیز کی قربانی دی۔ تو بندے کو بڑی تسلی کے ساتھ دیکھنا چاہیے، کسی عالم دین سے غلطی بھی ہو سکتی ہے تو ہم غلطیوں کو نہ دیکھیں، ان کی اچھائیوں کو دیکھیں۔ علماء کی جو ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی بیان کرتے تھے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے 374 تولے حضرت عثمان غنی نے دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کے گود میں ڈال دیا۔ سرکار اس کو کبھی اس طرح کرتے ہیں، کبھی اس طرح کرتے ہیں اس دیناروں کو، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، اس کو کوئی بات نقصان نہیں دے سکتی۔ بار بار اس کو دہرایا، بار بار اس کو دہرایا، اور کیا مقام تھا حضرت عثمان غنی۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب اپنے گھر کا آدھے کا آدھا مال لے آئے۔ عبد الرحمن بن اوس 334 توڑے سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ مسلمان عورتوں نے اپنے یہ کانوں کی بالیاں اتار کے دے دی، اپنے ہار اتار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار کے دے دیے کہ یہ غزوہ تبوک بڑا سخت معاملہ ہے، ہمیں دین کے معاملے میں اور مدارس اور جامعات کے معاملے میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ ہم اس طرح خیرات کریں، لیکن جب یہ جرت پیدا ہو جائے گی تو کامیابیاں ہمارا قدم چومیں گی۔ تو یہ وہ غزوہ تھا جس کے لیے صحابہ کرام نے دل کھول کے خدمت کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، بے شک مدینہ میں کچھ ایسے لوگ رہ گئے جو تمہارے ساتھ ہر گام پہ ہر وادی پہ رہیں گے۔ کچھ غریب صحابہ تھے، وہ روتے رہے، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، وہ رو رو کے واپس گئے، باقاعدہ ان کا ذکر پھر قرآن میں کیا۔ وہ سرکار کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی اونٹ دے دیں، کوئی سواری دے دیں، یا رسول اللہ اتنا لمبا سفر ہم سے نہیں ہونا، ہم غریب ہیں، نادار ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے پیچھے رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کوئی نہیں، اخراجات اتنے نہیں ہیں۔ وہ صحابہ رو رو کے واپس جاتے رہے۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جس جگہ پر بھی گئے وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ کیوں؟ وہ دل سے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا اگر دل کے ارمان نیکی کے ہوں تو بندہ نیکی نہ کر سکے تو اللہ اس کے ساتھ اس کو نیکی دے دیتا ہے۔ حج کا سیزن ہو، بندہ حج نہیں کر سکتا، لیکن دلوں کے اندر یہ محبت ہو، عقیدت ہو اور سچا جذبہ ہو کہ یار کاش اللہ مجھے صلاحیت دیتا، میں بھی حج کرنے جاتا، فلاں لوگ نیکی کرنے جا رہے ہیں، میرے پاس صلاحیت ہوتی میں بھی چلا جاتا۔ یہ نہیں کہ جب صلاحیت آئے تو بندہ پیچھے بیٹھ جائے، ایسے نہیں، وہ دل سے جانے کے لیے تیار تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اب ظاہری طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ مدینہ کے لوگ ہیں جو واقعی کسی مجبوری کے لیے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے، وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہر موقع پہ ہمارے ساتھ ہیں۔
اکثر منافقین جو تھے اس غزوے سے وہ رہ گئے، وہ گئے نہیں تھے۔ 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا، 30,000 صحابہ تیار ہو گئے۔ محمد بن مسلمہ بڑے جنگجو صحابہ تھے، بڑی ان کی اہم زندگی ہے، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ صرف ان کی حالات زندگی کے اوپر ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کے مارکیٹ میں بھیج دی جائے۔ اللہ خیر کرے، اللہ پاک ان نیک ارادوں میں ہمیں عزم کی توفیق۔ ادھر والیوم تھوڑا جا کٹائے، تھوڑا جا بلکہ 4 نمبر وچ کر دیں، کٹ کے نا 4 نمبر وچ کر دیں۔ درود شریف پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ۔ محمد بن مسلمہ بڑے جنگجو صحابی تھے، یہ لمبا سفر تھا اور کئی دنوں کے اوپر مشتمل تھا، تو سرکار ان کو چھوڑ گئے مدینہ منورہ میں اپنا نائب، اور باقاعدہ حضرت علی پاک کو بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ پیچھے خطرہ زیادہ تھا اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی پاک کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ جو منافقین تھے مدینہ میں، انہوں نے کہا کہ اے علی، تجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے چھوڑ گئے واپس، وہ نہیں چاہتے تھے ان کے ساتھ جائیں۔ اب حضرت علی پاک نے جب یہ بات سنی تو آپ چل پڑے۔ 3 دن آپ 3 میل کا سفر طے کیا۔ جروف مقام کے اوپر آپ نے، مدینہ منورہ سے 3 میل باہر تھا یہ، وہاں جا کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہنچے اور سرکار کو جا کے ساری بات بتائی۔ سرکار نے فرمایا نہیں، منافقین کی بات پہ نہیں لگنا، پیچھے ضرورت ہے، تم جاؤ اور پورے خاندان کی جو ذمہ داری ہے وہ تیرے اوپر ہے، تو تم وہاں ہی رہو مدینہ میں۔ پھر حضرت علی پاک کو دوبارہ بھیج دیا گیا۔ اچھا، راستے میں ایک مقام تھا حضرت صالح علیہ السلام کا، جہاں سے گزرے مقام حجر، وہاں سے گزرے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال لیا اور لوگوں سے فرمایا تیزی سے چلو، تم لوگ ایسے لوگوں کی بستی سے گزر رہے ہو جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان کے گھروں سے روتے ہوئے نکل جاؤ، اس خوف سے کہ کہیں تمہارے اوپر عذاب نہ آئے۔ تو وہ قوم صالح علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ فرمایا یہاں آنا بھی ہے تو روتے ہوئے آنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نہ فرمائے، یہ عذاب والی جگہ ہے، یہاں سے جلدی نکلو۔ کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کا بڑا لمبا تذکرہ ہے، ان میں حضرت ابو ذر غفاری کا تھوڑا سا تذکرہ ہم سن رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی تبوک میں میرے پاس سواری تھی، تو سواری بڑی کمزور تھی، میں وہ پیچھے رہ گیا، تو میں نے کہا 3-4 دن اس کی اچھی خدمت کرتا ہوں پھر میں پہنچ جاؤں گا، لیکن میں نہ پہنچ سکا، اور سرکار بار بار میرا پوچھتے تھے، کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ تھا، یہاں پہ جو صحابہ رہ جانے تھے پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا سخت حکم تھا، تو سرکار کو یہی خواہش تھی کہ میرا کوئی صحابی صحیح مسلمان پیچھے نہ رہے، سارے میرے پاس آ جائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی اور میں اپنی اونٹنی لے کر نکلا، لشکر سارا نکل گیا تھا، میری اونٹنی شدید بیمار ہو گئی۔ ذی مروہ مقام تھا مدینہ منورہ سے باہر، وہاں بیمار ہو گئی، میں 1 دن اس کو سیٹ کرنے میں لگا رہا، وہ ٹھیک کو نہ آئی، میں نے اونٹنی وہاں پہ چھوڑی اور سارا سامان اپنے اوپر رکھا اور میں چلنا شروع کر دیا۔ میں دور سے لشکر کو دیکھا، ادھر صحابہ نے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاش ابو ذر غفاری ہو۔ وہ کہتے جب میں پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھا اور سرکار بڑے راضی ہوئے، اور تب آپ نے کہا کہ اکیلا چل رہا ہے، اکیلا مرے گا، اکیلا ہی اٹھایا جائے گا، یعنی اکیلے سفر کر رہے تھے نا جی، تو ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ یہ ان کی پھر الگ سے ایک داستان ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سرکار نے فرمایا تیرے ہر قدم کے بدلے اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے، تو یہاں ہمارے تک پہنچا ہے۔ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی مشقت اٹھا کے سرکار تک پہنچے، اور سرکار نے ان کے لیے بھی دعائیں کی۔ حضرت ابن عباس نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم لوگ شدید گرمی میں تبوک کے لیے روانہ ہوئے، یہ لفظ سننے والے ہیں اور یاد رکھنے والے ہیں۔ راہ میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں ہم سب نے ایسی سخت پیاس محسوس کی کہ ایسا لگا جیسے ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی، اتنی مشقت ہے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اسلام کی نافرمانی نہیں کی، اور ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے عاشق رسول ہیں، انتہا شدت میں، انتہا پیاس میں، انتہا مشکل میں، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سفر کر رہے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی ہمیشہ ہی آپ کی دعا کی قبولیت فرماتا ہے، آپ مہربانی فرمائے ہمارے لیے دعا کریں، اللہ بارش عطا فرمائے۔ سرکار نے لمبی دعا فرمائی، اس وقت تک دعا کرتے رہے جس وقت تک آسمان پہ بادل نہیں آ گئے۔ تو بیس وقت بادل برسنا شروع ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مکمل فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے برتن بھر لیے اور جدھر ہم نے نظر اٹھا کے دیکھا ہر طرف بادل ہی بادل تھے۔ گرمی بھی تھی، غسل کے معاملات بھی سارے ہو گئے، گرمی بھی ختم ہو گئی، علاقہ بھی سارا ٹھیک ہو گیا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہوا۔ ایک اور واقعہ یہاں پہ رونما ہوا۔ ابن اللصیط ایک منافق تھا اور اس نے غزوے میں ساتھ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غلط بات کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں، سرکار کی نا اونٹنی گم ہو گئی، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، رکے، وہاں پہ اونٹنی کسی جگہ پہ چلی گئی، وہ مل نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا ہمیں تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں، اپنی اونٹنی کی خبر کوئی نہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اوپر اعتراض کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ سرکار کے علم کے اندر باتیں کرنا، ان کو علم نہیں تھا، وہ جانتے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بھی آگے واضح ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی مجلس نے فرمایا کہ ایک آدمی میرے بارے میں ایسے باتیں کرتا ہے، اللہ کی قسم میں صرف وہی جانتا ہوں جس کی خبر مجھے میرا رب دیتا ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ سرکار کے پاس جتنا علم ہے وہ اللہ کے بتائے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو علم دیا سرکار وہی جانتے ہیں۔ جب اللہ نے کسی چیز کو چھپانا چاہا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عیاں نہ ہوئی، تو جب اللہ نے چاہا چیز واضح ہو جائے تو چیز واضح ہوگی۔ اللہ نے جو جو بتایا سرکار کو ہر چیز کا علم تھا۔ فرمایا کہ کہتے ہیں مجھے اونٹنی کا علم نہیں ہے، وہ فلان جگہ پہ اونٹنی کی مہار ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ اونٹنی آگے پیچھے نہیں جا رہی، وہاں جا کے دیکھو۔ صحابہ وہاں گئے، واقعی وہاں سرکار کی اونٹنی کی نکیل لگام مہار وہ اس درخت کی ٹہنی میں لٹکی ہوئی تھی، صحابہ نے اتار کے سرکار کے پاس لیا۔ یہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے واقعہ رونما ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میرا یہ خط کون لے کر کیسر کے پاس جائے گا، اسے جنت ملے گی۔ ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ بندہ قتل نہ بھی کیا جائے تو پھر بھی جنت ہے، یعنی اس کے پاس جانا گویا موت کو دعوت دینا تھا، جس نے جا کے ہاتھ رکھنا تھا گویا کہ اس نے مر جانا تھا۔ سرکار نے فرمایا میرا یہ پیغام اس کو جا کے پہلے ہی پہنچا دو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی اٹھے، اس کے لیے قلین بچھایا گیا خاص کیسر کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی گئے اور انہوں نے اس قلین کے اوپر چوری چھپے وہ ہاتھ رکھ دیا اور اب سائڈ پہ ہو گئے۔ بڑا معلوم کیا، کوئی بندہ سامنے نہ، یہ کس نے رکھا ہے؟ اور پھر اس نے اعلان کیا کہ میں اس کی جان کی ایمان دیتا ہوں جو بندہ یہ بتائے کہ یہ خط کس نے رکھا ہے۔ تو پھر وہ صحابی سامنے ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہے، اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خط اس تک پہلے پہنچ گیا۔ لیکن اس نے خط میں کیا لکھا؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس خط کے ساتھ اس نے دینار کی شکل میں ایک رقم بھی بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خط پڑھا تو فرمایا جھوٹا ہے اللہ کا دشمن، مسلمان نہیں ہوا، اپنی نصرانیت پر باقی ہے، اور اس کی بھیجی ہوئی رقم سرکار نے اپنے استعمال میں نہیں لائی، صحابہ کے اندر دے دی۔ بلکہ جس وقت خط سامنے رکھا گیا اس نے خط پڑھا تو اس نے اعلان کر دیا میں مسلمان ہوں۔ اس کے فوجیوں نے جب دیکھا تو فوجی مارنے کے لیے دوڑے، تو اب اس نے کہا اپنے باقیوں کو کہ میں تمہیں آزما رہا تھا، میں مسلمان نہیں ہوا، میں بس تمہیں آزما رہا تھا۔ پھر اللہ کے محبوب نے بھی تصدیق فرما دی کہ یہ اپنی نصرانیت پر قائم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں تقریباً 20 دن رہے، کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح کرنے پہ، معاہدہ کرنے پہ تیار ہو گئے، کچھ شرائط مقرر کی گئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ واپسی پہ پھر اسی علاقے سے گزرے، مقام حجر سے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ کر اسے ہلاک اسی جگہ پہ کر دیا گیا تھا۔ ایک چیخ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، سب کے سب مارے گئے۔ صحابہ کرام مقام حجر کے گھروں میں داخل ہونے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسی بھج گرو نانک جانے ہیں،
اسی भज जाने ने जी ए मीनार ने ए मंदिर ने ए सिखां दे ए ईसाइयां दे ए फलां दे सानू चाह चढ़दा है असी वेखण जाने सहाबा इकराम मकाम हिजर के घरों में दाखिल, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। और बल्कि जितना भी हमारा ये ज़हन में रख लें ये सीरत का प्रोग्राम रहा है इसमें सही हदीस को और कसीर हिस्सा बुखारी मुस्लिम का आपको नज़र आएगा, सासिता को नज़र आएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको घरों में दाखिल नहीं होने दिया, कहा ना ना ये वो कौम है जिस पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ, इसके घरों में दाखिल नहीं होना। बल्कि उन्होंने पानी ले लिया और उनके कुएं से पानी लेकर उससे आटा गूंद लिया। फरमाया ये आटा अपने जानवरों को भी नहीं खिलाना, फरमाया ये पानी फेंको जितनी जल्दी हो सकता है निकलो। फिर उस कुएं से कहा पानी पियो जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। तो उस इलाके से जल्दी जल्दी अल्लाह के महबूब ने निकलने का हुक्म दिया। और हमारी जो सूरत हाल है वो आपके सामने, हम बड़े चाह के साथ जाते हैं। और ये भी सुनने में आया है बाज़ हमारे जाहिल लोग गुरु नानक के यहाँ जाके मनते मानते हैं। वो मुसलमान नहीं था, अहले इस्लाम का यही नज़रिया है, वो मुसलमान नहीं था, वो काफिर था, गैर मुस्लिम था। तो हमारा वहाँ जाना नहीं बनता, हमारा वहाँ पे जाके कोई अकीदत रखना ये हरगिज़ नहीं बनता। वो कुफर की जगह है, वो शिरक की जगह है, अल्लाह की वहाँ पे रहमतें नहीं बल्कि अल्लाह का गज़ब नाज़िल होता है वहाँ पे। तो ऐसी जगह पे हरगिज़ नहीं जाना चाहिए, बंदे को एहतियात करनी चाहिए, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि दुनिया भर में जिस तरह के जितने मामलात हैं तो वहाँ जाने से बंदों को गुरेज करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो यहाँ बाहर निकल के लोगों ने, बच्चों ने आपका इस्तकबाल किया। और फिर मुहद्दिसीन की एक पूरी जमात ने कहा वो जो शेर पढ़े थे तालअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई, ये शेर तबूक से वापसी पे पढ़े थे, ना कि सरकार हिजरत के वक्त जब मदीना मुनव्वरा दाखिल हुए उस वक्त नहीं, बल्कि तबूक से जब सरकार वापस आए थे तो तब पढ़े। 20 दिन का सिर्फ फासला है, यानी ये अंदाज़ वो बाहर निकल के इस्तकबाल कर रहे हैं। मालूम हुआ साहबा को चाह बड़ा था सरकार का, खुशी बड़ी थी, इसलिए वो सिर्फ 20 दिन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके तो बाहर निकल के उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक में जाना था तो मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई प्लानिंग के लिए, मुसलमानों की मुखालफत के लिए, मस्जिद कुबा के करीब। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया या रसूलल्लाह यहाँ आएँ और नमाज़ पढ़ दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा बाद में देखेंगे इसको, अभी मुझे मसरूफियत है। जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अपने मदीना मुनव्वरा के इलाके के करीब आए तो फिर उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिद के अंदर या रसूलल्लाह तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल फरमाया महबूब इनकी मस्जिद में नहीं जाना। जो मस्जिद नाम बेशक मस्जिद का हो, अल्लाह के महबूब की दुश्मनी में बनाई जाए, इस्लाम की मुखालफत में बनाई जाए, वो मस्जिद का चाहे नाम हो, वो जो भी हो अल्लाह को कबूल नहीं है। फरमाया महबूब उसके अंदर दाखिल भी नहीं होना, जाना भी नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ नहीं गए। बुखारी मुस्लिम में असहाबे सलासा का किस्सा बड़ा मशहूर है। 3 सहाबा पीछे रह गए, मुनाफिकीन तो आके झूठ बोलते रहे या रसूलल्लाह फलां हो गया फलां हो गया। वो तो ना 3 में थे ना 13 में थे, सरकार ने उनको कुछ नहीं कहा, जो असली मुनाफिकीन थे। अब ये 3 सहाबा थे बड़े बाकमाल, लेकिन ये जा नहीं सके थे। एक थे हज़रत काब बिन मालिक, ये वो साहबी थे जो बैत उक़बा उला हुई थी ना जी, पहली जो बैत हुई थी मक्का में, वो 6 बंदों पर मुश्तमिल, जिन्होंने आके मदीना मुनव्वरा में इस्लाम के परचम को सर बुलंद किया। उन 6 बंदों के अंदर ये हज़रत काब शामिल थे, लेकिन ये तबूक में नहीं जा सके। फिर दूसरे साहबी हज़रत मुरारा बिन रबी थे और हलाल बिन उमैया थे। ये जो बाद वाले दोनों हैं ये दोनों बदरी साहबी हैं जिन्होंने जंग बदर में हिस्सा लिया, और जंग बदर वालों का एक बड़ा एजाज़ था। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये लोग आए तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके लिए फ़ैसला जारी फरमा दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनारा कशी इख्तियार फरमाई, लोगों से भी कहा कि कोई बंदा इनसे बोले ना, कोई बंदा इनसे कलाम ना करे जब तक अल्लाह का कोई फ़ैसला नहीं आ जाता। तो वो कहते हैं हम अजनबी हो गए मदीने में, सारे रिश्तेदार हैं, सारे अजीज़ हैं, सारे जानने वाले हैं, कोई बंदा हमारे साथ बोल नहीं रहा था। वो कहने लगे कि हज़रत काब कहने लगे मेरे दोनों साथी तो आजिज़ और दरमांदा होकर अपने घरों में बैठ गए। लोगों की सूरत हाल देखी तो वो डर के घर में बैठ गए, लेकिन मैं जवान था, कुव्वत वाला था, मैं सरकार के साथ नमाज़ें पढ़ता, मैं सहाबा के साथ मस्जिद में जाता, मेरे साथ कोई बोलता नहीं था। ये मोहब्बत रसूल है। अज असी 50 दलीलां भी दईए ना किसी को, और यार अल्लाह के बंदे कादियानियां नाल ना बोलो, वो फिर भी ताल्लुक रखते हैं।
سب نو پتا سی صحابی رسول نے، سب نو پتا سی بدری صحابی نے، سب نو پتا سی بیعت عقبہ وچ شامل ہونے والے نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں بولنا۔ سگے رشتہ دار نہیں بولتے تھے، سگے عزیز نہیں بولتے تھے، بیویاں بھی منہ نہیں لگاتی تھی، صرف کام کے وقت ہی بات ہوتی تھی۔ تو یہ ہے وہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی۔ غلطی کیا کی؟ غزوہ تبوک میں نہیں گئے۔ اور ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہم کہتے نہیں کوئی نہیں معافی ہو جانی، چھوٹ ہو جانی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سلام کرتا اور میں اس انتظار میں رہتا اور سرکار کے چہرے کو دیکھتا کہ سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہیں کہ نہیں ہل رہے، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ وہ کہتے میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکھیوں سے دیکھتا، چوری چھپے دیکھتا، کیا سرکار میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے۔ پھر میں دیکھتا کہ جب میں سرکار کی طرف دیکھتا تو سرکار منہ نیچے کر لیتے، جب میں کسی اور طرف توجہ کرتا تو سرکار مجھے دیکھتے تھے۔ یعنی محبت پھر بھی باقی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اس حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی یہ بے رخی جب طویل ہو گئی، ایک دن اپنے چچا ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھلانگ کے ان کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے اپنے سگے چچا کے پاس پہنچ گیا، کہا وہ مجھ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، میں نے سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ ہے صحابہ، پکا مسلمان ہے، سلام کیا، سگے چچا بھی ہیں، پیار بھی بڑا کرتے تھے، سلام کیا، سلام کا جواب بھی کوئی نہیں۔ ابھی کہنا نہیں جی کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں جی، سارے ایکو طرح دے نے، سارے نو سلام کرو، کافر ہو جان، سکھ ہو جان، باقی سارے نہ جی، نہ ساروں کے ساتھ اعلیٰ رویہ ہونا ہے۔ ایک غلطی کی انہوں نے، تبوک میں نہیں گئے، اور پیچھے ان کی جو شانیں ہیں وہ حد درجے کی ہیں، قربانیاں ان کی ناپنے تولنے میں نہیں آتی، لیکن چچا نے سلام نہیں لیا۔ میں نے ان سے پوچھا اے ابو قتادہ تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ پھر بھی جواب کوئی نہیں دیا، حالانکہ انہوں نے کہا کہ آپ اے چچا جان میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ میرے بارے میں بتائیں، کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں؟ حضرت کعب کہتے میرے دل کے اندر سرکار کی اور اللہ کی محبت تھی، لیکن میرا چاچا نہیں بولا۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا ان کے ساتھ بولنا نہیں، تینوں کے ساتھ کسی نے، تو انہوں نے میری اس بات کا جواب ہی نہیں دیا، وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، وہ پھر خاموش رہے، میں 3 بار بات کی، وہ خاموش رہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں پھر اپنے گھر واپس آ گیا۔ ایک دن بازار مدینہ میں چل رہا تھا اور ایک نبطی شخص میرے پاس آیا غسانی بادشاہ کا خط لے کے۔ اس نے آ کے کہا محمد نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں، تو اسلام چھوڑ کے میرے پاس آ جا۔ وہ کہنے لگے جب یہ خط مجھے پہنچا تو میرے دل کے اندر اور درد اٹھا کہ یا اللہ پاک اب تو کافر بھی مجھے آزمانے لگے ہیں، اب تو کافر بھی کہنے لگے ہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ۔ اب یہ راتیں اللہ کی بارگاہ میں بڑی بڑی دعائیں کرنا، دن گزرتے گئے، 40 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ ایسی چھوٹا جا جرم کر لیا نا سانو کچھ نہیں ہوتا، 40 دن گزرنا کوئی بندہ نہیں کلام کرتا تو بندے نال کی بن گیا؟ صحابہ کہندے سن سانو ساری زمین وسیع ہونے دے باوجود انج لگتا سی جس طرح بالکل کلوز ہو گئی ہے، سانو زمین جگہ نہیں سی دینی، اسی وہ وچ وڑ جائیے، اسی اتنے شرمندہ ہو گئے، اتنے حساس ہو گئے۔ 40 دن گزر گئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا ان تینوں کو کہہ دیا جائے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ملا تو چلے گئے۔ حلال بن امیہ یہ بڑے ضعیف ہو گئے تھے، ان کی بیوی آئی سرکار کے پاس، یا رسول اللہ اس سے تو چلا بھی نہیں جاتا، یا رسول اللہ اس کی کیفیت بڑی خراب ہے، بڑا ضعیف ہو گیا، مجھے اجازت دے دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی والا معاملہ نہیں کرنا۔ تو بیوی نے کہا یا رسول اللہ جب سے آپ نے حکم جاری کیا ہے وہ ایک لمحہ بھی خاموش نہیں ہوتے، وہ ہر وقت ہی روتے رہتے ہیں، کبھی تصور بھی نہیں کیا، پچھلے 40 دنوں میں بھی تصور نہیں کیا انہوں نے کبھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے وہ ضعیف ہیں، تم ان کی خدمت کرو۔ تو یہ اس طرح یہ معاملہ گزرا۔ تو 50 دن جب پورے ہوئے تو 50 دن بعد پھر اعلان ہوا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اب یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ تبوک کے بعد کا واقعہ تھا، دوسرا اس سے ہم درس لیں یہ دین اسلام کی مخالفت کرنا، اللہ کی مخالفت کرنا، اس کے محبوب کی بات نہ ماننا، یہ جرم چھوٹے نہیں ہیں، یہ بڑے لوگ تھے، یہ وہ بلکہ 2 صحابی تو وہ تھے جن کے ساتھ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا تمہیں معافی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 50 دن اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ کسی کو کلام نہیں کرنے دیا، کسی بندے کو، رشتہ دار کو، عزیز کو، بیٹوں کو، گھر والوں کو، کسی کو بولنے کا حکم نہیں تھا۔ غزوہ تبوک کے بعد کیا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اب لوگ جوک در جوک آنے لگے،
پورے علاقے سے۔ پہلے یہ ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف جاتے تھے، اب جوک در جوک لوگ آتے اور اسلام میں آ کے داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ آخری سال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کی اپنا صورتحال یہ دیکھیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تبوک کی طرف گئے ہیں، غزوہ تبوک کی طرف گئے ہیں، 30,000 بندہ ہے ٹوٹل، 30,000۔ کچھ بیماری کی وجہ سے رہ گئے یا کسی غرض کی وجہ سے رہ گئے تو ان میں کچھ ہی تعداد ہوگی۔ جب اگلے سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ پر گئے ہیں، 1,20,000 بندہ ہے۔ اتنے لوگ یعنی اسی سال کے اندر اندر آئے، پورے کے پورے قبیلے آتے رہے، پوری کی پوری بستیاں آتی رہیں، پورے کے پورے شہر آتے رہے، اور آ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لے کے آتے، کلمہ پڑھتے، پکی توبہ کرتے اور اسلام کے اندر آ کے داخل ہو گئے۔ یہ جو تقویت ملی وہ ساری سرکار کی جو محنت تھی نا پچھلے سارے سالوں کی، اس محنت کا نتیجہ اب یہ تھا۔ اور سرکار بھی جانے والے تھے، پردہ فرمانے والے تھے، تو اب یہ 1 سال کے اندر اندر 1,00,000 بندہ مسلمان ہو گئے۔ اور 13 سال جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تبلیغ کی، 13 سال، وہ 100 بندہ بھی تقریباً نہیں ہوا تھا۔ 13 سالوں کے اندر 100 بندہ بھی نہیں ہوا، تو ادھر 1 سال کے اندر 1,00,000 بندہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اب لوگ جوک در جوک آتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے اسلام لے آتے اور مسلمان ہو جاتے۔ ایک ایک وفد کا، ایک ایک قبیلے کا پوری تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے، وہ بل بھی میں نے سن لی ہے، لیکن ارادہ تھا آج ہمارا آخری لیکچر ہم اس کو مکمل کر لیں۔ اسی سال رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت کلثوم، ان کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت رقیہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت رقیہ سرکار کی بیٹی تھی، جب ان کا انتقال ہوا تو پھر یہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ اپنی بیٹی کلثوم کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح کر دے۔ تو اب حضرت کلثوم، یہ 6 سال شادی رہی لیکن ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بہت بڑا منافق تھا، یہ 9ویں سال کی باتیں ہیں ساری، جو سرکار کو مدینہ منورہ میں 9واں سال تھا۔ بہت بڑا منافق تھا عبداللہ بن ابی، وہ بھی اسی سال مارا گیا۔ جب وہ مرا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے مرنے سے پہلے اس کی عیادت کے لیے گئے۔ جب اس کی عیادت کے لیے گئے تو سرکار نے فرمایا میں تجھے کہتا نہیں تھا کہ یہودیوں سے محبت نہ کیا کرو۔ یہ سرکار کے باقاعدہ لفظ ہیں، یہودیوں سے محبت نہ رکھو، ان سے محبت نے تجھے برباد کر دیا۔ تو ہمارے نوجوان دیکھ لیں جتنے غیر مسلم ممالک میں گئے ہوئے ہیں، کسی کی دوستی کسی عیسائی مرد کے ساتھ ہے، عیسائی عورت کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق کسی کے ساتھ ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں کے یہ وہ کہتے کوئی نہیں، اے چڑھتا پنجاب ہے اور لہندا پنجاب ہے، کوئی فرق نہیں ہے مسلمانوں میں۔ یار جہاں لکھاں قربانیاں ہوئی 1947 انہوں کا کوئی مول نہیں، انہوں کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ فیس بک پہ آئے دن آپ وہ پروگرام سنتے ہیں، کہتے نہیں پنجاب ایک ہی ہے سارا، وہ لہندا پنجاب ہے، یہ چڑھتا پنجاب ہے، یا وہ، تو ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں جی۔ ہم جو ہیں وہ سارے ایک ہیں، ہماری محبتیں ایک ہیں، ہماری چاہتیں ایک ہیں، سب کچھ ایک ہے۔ تو ایسے نہیں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے منع کیا تھا، یہودیت کی محبت سے تجھے منع فرمایا تھا۔ تو یہ مر گیا تو اس کے بیٹے نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفن دے دیں۔ یہ پکا منافق تھا، ان کا بیٹا پکا مسلمان تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے کے کہنے پہ پھر نماز جنازہ میں بھی شرکت کی، اور نماز جنازہ ایسے نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی بخشش کی دعا کی۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے منافق کا جنازہ پڑھا دیا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے اختیار دیا ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سرکار ہر حکمت عملی جانتے تھے، اور کفن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض استعمال کی گئی۔ اس کا بھی علماء نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ جب سرکار کے چچا جان حضرت عباس مدینہ منورہ میں آئے تھے تو ان کے لیے کسی کی قمیض پوری نہیں آ رہی تھی، تو اس نے قمیض اتار کے دی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قمیض کا بدلہ دیا تھا۔ لیکن جو اصلی طور پہ منافق ہے، اس منافق کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، تو یہ منافقوں کا سردار تھا، تو یہ مارا گیا۔ اب یہ حج کا مہینہ آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے سے 1 سال پہلے حج فرض ہو گیا۔ وہ پہلا حج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، پہلا حج سرکار نے نہیں کیا، اس حج کا امیر بنایا حضرت صدیق اکبر کو۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہیں کیا کہ خلیفہ کس کو بنانا ہے۔ حج بہت بڑی ذمہ داری کی عبادت تھی،
اور رکن اعظم ہے۔ حج کا جو امیر تھا، حج جس بندے کی زیر تسلط اور زیر سایہ ادا کیا گیا وہ حضرت صدیق اکبر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا امیر بنا کے، اور پھر جب مدینہ سے باہر گئے تو پھر پیچھے حضرت علی پاک کو بھیجا۔ سورۃ توبہ کی آیات گزری جن میں مشرکین کے لیے پیغامات تھے، فرمایا یہ خطبہ جا کے اور یہ پیغامات جا کے حضرت علی کو فرمایا کہ تم جا کے پڑھ دینا۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا حضرت علی پاک آئے ہیں تو پوچھا کیا آپ کو حج کا امیر بنایا گیا ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے صرف یہ پیغام اور یہ آیتیں سورۃ توبہ کی یہ پڑھ کے سنانے کا حکم دیا گیا ہے، امیر آپ ہی ہیں۔ اب یہاں سے اشارہ کیا نکل رہا ہے؟ سرکار صحابہ کو واضح کر گئے ہیں کہ میرے بعد امیر جو ہے مسلمانوں کا وہ حضرت صدیق اکبر ہی ہیں۔ تو وہ جو حج تھا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں، پہلا حج جو مسلمانوں پہ فرض ہوا وہ حضرت صدیق اکبر کی موجودگی میں مسلمانوں نے ادا کیا۔ اب اس سال میں بھی یہ جو غزوہ تبوک کے بعد اور اس پورے سال کے اندر 9 کے آخر پہ اور 10 کے آخر تک، 9 کے آخر سے لے کے 10 کے آخر تک مختلف قسم کے لوگ آتے رہے سرکار کے پردہ فرمانے تک، اور آ کے مسلمان ہوتے رہے، اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب اس سال کے اندر لوگ مسلمان ہوئے۔ اب اگلے سال جو حج کا موقع آیا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا صحابہ کرام کے اندر کہ ہر جگہ پہ اعلان کر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنا ہے تو سارے لوگ جہاں پر بھی ہیں وہ ضرور اکٹھے ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے نکلے تو تقریباً سرکار کے ساتھ 1,20,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ بعض نے 1,10,000 کی بھی بات کی ہے، اور انہی ایام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے 10 ہجری میں حضرت ابراہیم ان کا بھی انتقال ہوا تھا، اور تقریباً 1 سال 3 ماہ کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے گئے، اور ایک کثیر تعداد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ حج کے پورے رکن سرکار نے ادا فرمائے۔ میدان منع میں جب گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک کو فرمایا تھا کہ یمن سے 100 اونٹ لے آئے۔ 63 اونٹ سرکار نے اپنے ہاتھوں سے قربان کی۔ جانور ذبح کرنا کوئی آسان کام نہیں، 63 بکریاں نہیں ذبح ہوندیاں۔ عید والے دن جڑے بندے کرتے ہیں انہوں نے پوچھو تو 63 اونٹ سرکار نے اپنے ہاتھوں مبارک سے جمع کی۔ اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے، بڑی عشق بری داستان ہے۔ صحابہ نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھری کو بلند کرتے تھے، اونٹ خود آ کے نیچے لیٹ جایا کرتے تھے، باندھنا نہیں پڑتا تھا، پکڑنا نہیں پڑتا تھا، سرکار بس ان کے گلے کے اوپر چھری چلاتے تھے۔ 63 پورے ہو گئے تو فرمایا میری زندگی کے ہر سال کی قربانی ہوگی، اور باقی جو اونٹ بچ گئے وہ حضرت علی کو دے دیے، کہا کہ ان کو تم ذبح کر دو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا بھی حج یہی تھا، آخری بھی حج یہی تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج سے واپسی پہ 11ویں سال، اب یہ 11 ہجری کی بات ہے، سفر کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ گزر گیا، سفر کا مہینہ ہے، اور حج تک 10ویں ہجری کے آخر تک تو سرکار مکہ میں رہے۔ پھر سرکار واپس آئے، جب واپس آئے تو تقریباً 1 ماہ بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک روم والوں کے خلاف حضرت اسامہ بن زید کے ہاں ایک لشکر بھیجا۔ اس وقت ان کی عمر تھی 18 سال، اور ان کو امیر بنا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے عزام شروع ہو گئے۔ یہاں سے یہ بڑا نازک اور بڑا حساس موقع ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سفر کے آخر پہ اور ربیع الاول کے ابتدائی دنوں میں سرکار کی طبیعت بڑی خراب رہی۔ مختلف علماء نے تعداد لکھی ہے، 13 سے 14 دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار رہے۔ اس کے بارے میں جو روایات میں ہے، صحیح بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر یہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمائی۔ صحابہ کو ایک دن جمع کیا اور جمع کر کے سرکار نے خطبہ دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ جو میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بھیجی تھی کیا پوری نہیں کی؟ صحابہ نے کہا یہ پوری کر دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بات کرتے کرتے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا کو اختیار کر لے اور دنیا کی نعمتوں کو اختیار کر لے، چاہے وہ اللہ کو اختیار کر لے اور ابدی نعمتوں کو اختیار کر لے۔ اس بندے نے اللہ کی ابدی نعمتوں کو اختیار کیا۔ اتنی بات کی تو حضرت صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ اور بعض صحابہ نے کہا یہ صدیق اکبر کو کیا ہو گیا؟
سرکار نے تو کہا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور یہ جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ وہ صحابہ کہتے ہیں پھر بعد میں یہ راز کھلا کہ صدیق ہم سب میں سب سے زیادہ علم والا تھا اور نبی پاک کا رازدار تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے، اور اس بندے سے مراد نبی پاک کی ذات تھی۔ صحابہ کو اشارہ کر دیا، اے صحابہ میں نے اللہ کو اختیار کر لیا ہے، بس چند دن قریب ہیں، میں نے اللہ رب العزت کی طرف چلے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زندہ اور مردہ سب کو پھر ایک بار جمع کیا، سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کہا، اور پھر آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگو میں تم سے پہلے دنیا سے جا رہا ہوں اور میں تم لوگوں کے لیے گواہی دوں گا، اور میرے ساتھ تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے، اور میں اس وقت بھی اپنے حوض کوثر کو یہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں اس بات سے ڈرتا ہوں تم حصول دنیا کے لیے ایک دوسرے سے حسد کرو گے۔ یہ سرکار کے بالکل آخری دنوں کا کلام۔ تو دنیا حاصل کرنے کے لیے اب دیکھ لیں، سگے بھائی کو سگے بھائی پر حسد ہے۔ وہ میرا بھائی میرا پتر ڈاکٹر کیوں نہیں بنیا، میرے بھرا دا پتر ڈاکٹر کیوں بن گیا، میرے بھرا کو بڑیاں کاراں نے میرے کول کیوں نہیں ہے۔ لوگ اپنے سگے بھائیوں سے حسد کرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا صحابہ یہ چیز پیدا نہیں ہونے دینی، میں ڈرتا ہوں۔ اور یہ کلام صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تھا۔ فرمایا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر حسد کرو گے۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں میں نے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خطاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیماری سے پہلے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوجہ تھی، ان کے گھر میں تھے، اور پھر سرکار نے باقاعدہ اپنی ازواج مطہرات سے اجازت مانگی۔ بیماری کے دنوں میں بھی سرکار نے حق ادا کیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو یہ بڑا چاہ ہے 2 3 4 شادیاں کرنے کا، لیکن عدل قائم کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا جس کی مرضی ہو 4 شادیاں کرے، جس کی مرضی ہو 3 شادیاں کرے۔ قرآن نے فرمایا ضرور شادیاں کرو، پر عدل انصاف باقی رہنا چاہیے۔ ہر معاملے میں جتنا وقت ایک کو دیا ہے اتنا وقت دوسری کو دو، جتنی دولت اس کو دی ہے اتنی دولت اس کو دو، جتنا ٹائم اس کو دیا ہے اتنا ٹائم اس کو دو۔ فرمایا ہر عورت کے اندر عدل ہونا چاہیے۔ سرکار شدید بیمار تھے، آخری دنوں تک ہر بیوی کے گھر میں سرکار جاتے اور ان کو ٹائم دیتے، لیکن شدید سار میں درد ہونے کے باعث جب نہ جایا گیا تو نبی پاک نے اپنی بیویوں کو جمع کر کے کہا مجھے معافی دے دو، مجھے اجازت دے دو، میں اب چل نہیں سکتا، اب میں تم میں سے ہر کسی کے گھر میں جا نہیں سکتا، مجھے اجازت دے دو اپنے میں باقی ایام عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزاروں۔ تو تمام بیویوں نے اجازت دی۔ یا رسول اللہ ہم کون ہوتی ہیں اجازت دینے والی، جس طرح آپ کی مرضی ہے آپ کر لیں۔ سرکار نبیوں کے سلطان ہو کے اور ان بیویوں کے بھی نبی ہیں، تو پھر بھی سرکار کہہ رہے ہیں اجازت دے دو۔ یہ سرکار کا عدل ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت لے لی۔ حالت اب یہ تھی کہ ایک طرف سے حضرت عباس نے اٹھایا ہوا تھا اور دوسری طرف سے حضرت علی پاک نے اٹھایا ہوا تھا۔ سرکار کے پاؤں مبارک زمین پہ نہیں لگ رہے۔ حضرت عباس اور حضرت علی نے اٹھایا ہے اور سرکار کے پاؤں مبارک زمین پہ اس طرح لگ کے چل رہے ہیں، اور پاؤں مقدس کے جو نشان ہیں وہ زمین پر پڑ رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر 7 ایسے گھڑوں کا پانی ڈالا جائے جن کے منہ بند ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹب کے اندر بٹھایا۔ باقی خاتونیں بھی آ جاتی تھی سرکار کے پاس، کو دن سرکار کے بڑے سخت تھے، تو فرمایا مجھے امید ہے اللہ پاک مجھے کچھ اس میں افاقہ عطا فرمائے گا۔ 7 گھڑے سرکار کے ٹب میں بٹھایا گیا اور 7 گھڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی کے ڈالے گئے، اور پھر سرکار نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سرکار لوگوں کے سامنے گئے، نماز پڑھائی اور سرکار نے خطبہ دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تکلیف کی حالت میں نہیں دیکھا، جتنی تکلیف میں نے سرکار کی دیکھی میں نے آج تک کسی کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سرکار درد کی وجہ سے کراہ رہے تھے، اور میں نے اپنے ہاتھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوا تو سرکار کے جسم شدید تپ رہا تھا، اور سرکار نے فرمایا 2 بندوں جتنا مجھے اکیلے کو بخار ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض سے بوجھل ہو گئے، یہ ساری بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، شدت مرض سے بوجھل ہو گئے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، عشاء کی نماز کا وقت ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر پھر پانی ڈالو۔ سرکار پر پانی ڈالا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا، سرکار اٹھے اور بے ہوش ہو گئے،
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے اور صحابہ مسجد میں عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر کچھ دیر بعد سرکار کو ہوش آیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا صحابہ نے نماز پڑھ لیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر پانی بہایا جائے۔ سرکار پر پانی بہایا گیا، سرکار اٹھنے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھ سکے، سرکار پھر بے ہوش ہو گئے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ جماعت کرائے، مجھ سے جماعت کے لیے نہیں نکلا جا رہا۔ حضرت صدیق اکبر بڑے نرم دل تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، سرکار کی جگہ پہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جانا، اے عمر تم جماعت کروا دو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اے عمر، اے صدیق اکبر، میں جماعت نہیں کرواؤں گا، سرکار کو آپ نے کہا ہے آپ ہی جماعت کروائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کروا دی۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر بعد جب سرکار کی مقدس ذات کو افاقہ ہوا تو سرکار ایک بار پھر آئے۔ 17-18 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں پڑھائیں۔ اب یہ بھی کس طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ انہوں نے ہونا ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی سرکار کے ان بیماری کے ایام میں کسی ایک نے بھی جماعت نہیں کروائی۔ اگر جماعت کروائی یا پوری تاریخ اور پوری حدیث کی کتابیں اس کے اوپر گواہ ہیں، وہ صرف حضرت صدیق اکبر تھے جنہوں نے جماعت کروائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرض بڑھتا رہا۔ ابن سعد نے ابن عباس سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی یا رسول اللہ، انصار مدینہ، ان کی عورتیں، ان کے بچے، یہ سارے مسجد کے اندر آ کے رو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک لحاف اڑا دو اور سر پہ پٹی باندھ دو۔ سرکار کے وہ سر مبارک میں درد تھی تو سر اقدس پہ پٹی باندھ دی گئی اور سرکار کو ایک گرم چادر دے دی گئی۔ اب بڑی مشکل سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے وصیت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا دوسرے لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے، انصار کم ہوتے جائیں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی تعداد نمک کے برابر رہ جائے گی۔ اور پھر فرمایا جو لوگ ان کے اوپر حاکم بنے ان کے اچھوں کا خیال رکھیں، جو انصار صحابہ ہیں ان کے اچھوں کا خیال رکھیں، اور اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تو پھر ان کی غلطیوں سے درگزر فرمانا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آخری مجلس تھی۔ تو اب یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ واضح کر کے گئے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو واضح کر کے گئے کہ صحابہ کے بارے میں زبان نہیں کھولنی، اگر ان سے غلطی ہو بھی جائے تو درگزر کرنا ہے میری وجہ سے، کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی بہتان نہیں لگانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا سر میری گود میں تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے اور میں نے اس مسواک کو اپنے منہ میں لیا، چبا کے دیا، جب وہ نرم ہوگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حالت یہ تھی کہ قریب ایک پانی کا برتن رکھا ہوا تھا، سرکار بار بار اس کے اندر ہاتھ لگاتے اور اپنے چہرے پہ لگاتے، پھر وہاں ہاتھ لگاتے اور پھر اپنے چہرے پہ پانی مبارک لگاتے تھے۔ یہ سخت وقت تھا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سختیوں کے درمیان بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران فرماتے اے اللہ رفیق اعلیٰ میں تیری طرف جا رہا ہوں، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف جھک گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم سے سانس جو ہے وہ چلنا ختم ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں فرماتی ہیں کہ حضرت انس ایک صحابی رسول تھے، جب وہ دفن کر کے واپس آئے تو آ کے کہا کہ اے انس تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تم لوگوں نے اس بات کو گوارا کر لیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس جسم کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈالی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے اندر رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دی جائے قبر کے اندر رکھ کے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ کی کیفیت بڑی عجیب تھی، وہ ایک الگ موضوع ہے، بہت لمبا ٹاپک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام اس حالت میں گزارے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غسل مبارک تھا وہ انہی کپڑوں کے اندر دیا گیا، کوئی کپڑے وغیرہ نہیں اتارے گئے۔ پھر یمنی چادر تھی سرکار کی، اس کے اندر حضرت علی نے، حضرت عباس نے اور حضرت ایک اور حضرت شاید زبیر تھے، انہوں نے ساتھ مل کے وہ چادر مبارک سرکار کے غسل کی کفن کی وہ ساتھ ملائی۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کہاں کرنا تھا اس کا صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، اب دفن کہاں کیا جائے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ہر نبی کو جس جگہ پہ آخری وقت آتا ہے اسی جگہ پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ سرکار کا وصال ہوا اسی جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آج بھی دفن کر دیا گیا، آج بھی سرکار اسی جگہ پہ آرام فرما رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ کیسے ہوا؟ جس طرح ہم مروجہ جنازہ پڑھتے ہیں
کس طرح کسی نے امامت نہیں کروائی سرکار کے جنازے کی. پہلے مرد آتے گئے اور سرکار کا دیدار کر کے زیارت کر کے درود پڑھ کے اور انہوں نے جو پڑھنا تھا فاتحہ وغیرہ جو پڑھنا تھا وہ پڑھ کے، یعنی فاتحہ اس اعتبار سے نہیں جس طرح ہم مثال ثواب کی فاتحہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ محبت اور عقیدت میں سرکار کا دیدار کرتے چلے جاتے. پھر سب سے پہلے مردوں نے کیا، پھر عورتیں بھی کرتی رہیں، بچے بھی کرتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور بالآخر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ دفنا دیا گیا. اس طرح سرکار کا جو جنازہ اقدس ہوا، کسی بندے نے باقاعدہ امامت نہیں کی. بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور بعض میں آتا ہے 12 ربیع الاول کو سرکار کا وصال ہوا، بعض میں 18 ربیع الاول کی بھی بات آتی ہے. لیکن یہ سوموار کے دن ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور یہ ہمارا آخری موقع تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا. ہم نے 25 بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے سرکار کے وصال شریف تک کیے، جس کا آخری حصہ آپ نے سماعت کیا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 25 کے 25 جو لیکچر ہیں، اگر آپ وہ سننا چاہیں تو یوٹیوب کے اوپر یہ سارے کے سارے لیکچر پڑے ہیں، جس میں بھی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے. اللہ کرے یہ سیرت کو بیان کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کا سرخروئی کا ذریعہ بنے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی.